السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس چینل کا مقصد اسلامی احکامات کی عہد جدید کی ضرورتوں کے مطابق عملی تعبیر بیان کرنا ہے، تاکہ دین متین کی رحمت بھرے احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کی پوری زندگی اس وقت عبادت بن جاتی ہے جب وہ اپنی زندگی کا کوئی عمل بھی اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہدایت دی ہے، اور وہ ہر اس عمل سے اس نیت کے ساتھ بچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کارۂ خیر کو خود آگاہی کے لیے نہ صرف مکمل طور پر دیکھیں بلکہ اسے دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور دیگر لوگوں سے اس پروگرام کو شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ ویورز، آج کی نشست میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس کا عنوان ہے نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ دراصل نکاح انسانی معاشرت کے قیام کی بنیاد ہے، جو کہ میاں بیوی کی شکل میں دو مختلف خاندانوں کے درمیان ایک معاہدے یا کانٹریکٹ ہے۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے سوال و جواب کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے بیٹا۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے، کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ کو بیٹا عام زبان میں معاہدہ کہتے ہیں، اور معاہدے میں یہ عہد سے نکلا، یعنی بیسیکلی دو پارٹیاں جو ہیں، دو فریق جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عہد کو نبھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو انگریزی میں اس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں، اردو میں اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال ہے، نکاح کانٹریکٹ کیسے بنتا ہے؟ نکاح، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک معاہدہ کے لیے کم از کم دو فریقوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ نکاح کے اندر دو مختلف فیملیز جو ہیں، خاندان جو ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ایک فرض کوئی انجام دہی کے لیے کہ لڑکی اور لڑکے کو ایک زندگی کے اگلی مراحل میں سے اکٹھا ہونے کے لیے وہ کچھ شرائط کے ساتھ اکٹھا ہونے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے اس کا نام نکاح جو ہے نا، نکاح جو ہے اس کو کانٹریکٹ کہا گیا ہے۔ نکاح کا ویسے بھی مطلب اگر آپ دیکھیں لغت کے اعتبار سے، وہ جو نکاح مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، یعنی کہ ایک جگہ پہ دو، تو جب آپ گرہ باندھتے ہیں تو ایک چیز کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوشچن ہے، کامیاب کانٹریکٹ کے فریقین کو کس قدر معلومات ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں بیٹا، اگر ہم اپنے زندگی میں کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، جی، تو اگر ہمیں اس بارے میں معلومات نہ ہوں تو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ناقص ہوگا، اور اس میں فلاپ ہونے کے، ناکامی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ مثلا ایک عام سی مثال لے لیں، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی اس کے پاس وسائل کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، اور اس کے ساتھ جب کام کروں گا تو اس میں کون کون سے پریشانیاں آ سکتی ہیں، جی، اور جو یہ کاروبار جو میں اس سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ کامیاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس آدمی کی شہرت کیا ہے، کل اگر مجھے نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں مثبت اور منفی تمام باتیں جو ہیں وہ غور کرتا ہے، تو پھر دو پارٹیاں جو ہیں ایک کامیاب معاہدے کی طرف جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ہو، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ غمی کا ہو، یا کوئی بھی جہاں پہ دو فریقوں نے اکٹھے ہونا ہے اور انہوں نے کسی ایک چیز کو سر انجام دینا ہے، تو دونوں فریقوں کو پوری طرح اس کام کے حوالے سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ اگر آگاہی میں ذرا بھی کمی ہوگی تو وہ کوئی ایک فریق جو ہے فائدہ اٹھا جائے گا اور دوسرے فریق کو نقصان ہوگا، اور اس کا انجام کار یہ ہوگا کہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے، نکاح کے فریق اول دلہا اور اس کی فیملی کو ایک اچھے اور مضبوط کانٹریکٹ کے لیے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے؟ بیٹا اس میں نکاح، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ بیسیکلی گرہ باندھنے کا کام ہے، یعنی دو مختلف لوگ ہیں، ان کو ایک گرہ کے ساتھ اکٹھے کر لینا۔ اب گرہ جتنی مضبوط ہوگی اور وہ مضبوطی جو ہے نا وہ اس کو آگے لے کر جائے گی۔
اب جیسے کہ میں نے کہا کہ جو نکاح ہے اس کا فریق اول، جیسے ابھی آپ نے کہا تو اس میں دولہا اور اس کی فیملی آتی ہے۔ نکاح میں گو کہ دو افراد یعنی کہ لڑکی اور لڑکی کا آپس میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے، جی لیکن ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دو خاندان جو ہیں وہ پہلے کوشش کرتے ہیں، اور وہ تمام لوازمات اور تمام ضرورتیں اور وہ تمام مسائل جو کہ اگلی زندگی میں پیش آنے والے ہو سکتے ہیں ان کے وہ فورسی کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کے اس کام کو کرتے ہیں۔ اب جو شرعی طور پر جو دین اسلام ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اس کو کنٹریکٹ کے طور پر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی بات جو ہے کہ دونوں خاندان جو ہے، جو لڑکے والا ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جس خاندان کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ان کے ہم پلہ ہے۔ اب جی ہم پلہ سے مراد جو ہے اسلام نے جو ہے کہا کہ چونکہ اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، کبھی تو وہ دولت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ لڑکے کی تعلیم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ان کے معاشرتی جو درجہ ہے اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جی اور سب سے بڑی بات جو دین اسلام نے کہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ سب سے پہلے دین کو دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ باقی تقاضے جو ہیں ان کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ دو یا ایک سے زیادہ اگر آپشن کسی دولہا والوں کے پاس ہوں تو وہ اگر اس میں دین کا تقاضا جس فیملی میں زیادہ ہو تو اس طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کو بھی وہ مد نظر ضرور رکھیں۔ ٹھیک احناف کے ہاں تو یہ ہے کہ اگر نکاح میں اگر کفو کا جو ہے وہ برابری کا جو تصور نہ پایا جاتا ہو تو اس نکاح کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو توڑوا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ہی کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی جو میں سمجھتا ہوں معاشری سطح پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی مثال ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بظاہر تو ایک اچھے خاندان سے بلانگ کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے اوپر ایک یہ چیز لاگی تھی کہ وہ غلام ہونے کی، کیونکہ ان کو کسی نے پکڑ کے بیچ دیا تھا تو اس کے بعد وہ غلامی کے اندر آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ شادی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اس کی وجہ یہ کہ معاشرتی سطح پہ لوگ جو ہیں جب رشتے برابر نہ ہوں تو وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ رشتہ جو ہے اس میاں بیوی کے درمیان کھٹاس پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بالکل تو پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق پلہ دیکھیں، اور حق پلہ جب چیزیں ملیں تو اس میں جس سائڈ پہ دین کا پلڑا بھاری ہو تو اس والے رشتے کو وہ زیادہ ترجیح پھر دیں، جب ایک ہی طرح کے رشتے ان کے پاس ایک سے زیادہ مل جائیں۔ صحیح۔ دوسری بیٹا لڑکے والوں کے لیے بڑی اہم ضرورت ہے کہ وہ جب لڑکی کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے جو گھر والے ہیں ان کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد ان کے اوپر کسی طرح کی دنیاوی لالچ اور اس طرح کے معاملات ان میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب آدمی کے پہلے دن ہی لالچ اور چیزیں ہوں گی تو وہ رشتے جو ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جیسے آج کل ہماری بڑی بات قسمتی جہیز کی ہے جو کہ ایک لعنت کی شکل میں ہمارے اوپر جو ہے پاکستانی معاشرے یا ہندوستانی معاشرے پہ وہ مسلط ہو چکا ہے جی۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت سے اور عربوں کی جو تہذیب ہے اس میں اس کا بالکل رواج نہیں تھا، اور یہ چیز ہمارے لڑکی والوں کے اوپر بھی بوجھ ہے، اور لڑکے والوں کے اندر ہرس اور لالچ کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اس نے خراب کیے ہوئے ہیں، اور اس سے وہ مرد جو ہے وہ بیکاری بنا ہوا نظر آتا ہے جو دلہا ہے، اور دلہن جو ہے اور جب گھر میں آتی ہے تو انہیں گھر میں لڑائی اور جھگڑے جو ہے نا بطور میاں بیوی کے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے اس سے مدنظر کہ لالچ نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں آپ کی اس بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے خود بطور کسی کو سنا کہ مطلب وہ مطلب کہ کہتے ہیں نا ماں ہی اکثر اصل میں آپ کی تربیت کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تربیت یافتہ لوگ ہیں ہی نہیں وہاں پہ جی۔ وہ اپنے بیٹے کو اتنے فخریہ انداز میں کہہ رہی کہ بیٹا اگر بڑی بہو یہ چیز مطلب کہ اگر جہیز میں گاڑی لائی ہے تو بیٹا تم سے اس سے بڑی جو تمہاری بیوی آئے گی تو وہ اس سے بھی بڑی تمہارے لیے گاڑی لائے گی۔ تو مطلب میں ان کی سوچ سن کے حیران تھی کہ آپ مطلب کہ یہ کہنے کی بجائے کہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے بیٹا تم خود کمانا اور تم اپنے بلبوتے پہ یہ کام کرنا، نہ وہ الٹا کہہ رہی کہ جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہ تمہارے لیے اس سے بھی بڑی چیز لائے گی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لالچ کا پہلو اگر ہوگا تو نہیں کام چلے گا جی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو قوام کا کہا کہ وہ جو مرد ہیں وہ تمہارے معاملات میں بطور امیر کے یا بطور سربراہ کے ہوں گے، اور اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک تو یہ بات کہی کہ بھئی مرد جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ ساؤنڈ ہوتا ہے اور فائنینشلی معاملات کو ٹیکل کرنے کی وجہ سے، اور دوسری اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ جسمانی لحاظ سے چونکہ بہت سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے، اپنی عورت کی اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اب
یہ اہم سی بات ہے کہ اسلام نے یہی وجہ ہے بیٹا کہ وہ جو مرد ہے یا دلہا ہے یا دلہا کے گھر والے ہیں ان کو جو بڑی اہم بات ہے یعنی کہ پہلے تو برابری ہوگی، برابری کو چیک کریں اور اس میں دین کو ترجیح دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لالچ اور کسی طرح کی جو ذاتی غرض ہے کسی سے لالچ کا یا ہرس کا جو پہلو ہے وہ نہ ہو۔ اور تیسرا جو اہم بات ہے وہ بیٹا کسی سے کچھ چھپائیں نہیں۔ ہمارے پاس رشتوں میں جو بہت بڑی جو جھوٹ کا پہلو ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس وہ بھی ہے، وہ بھی ہمارا فلانا رشتہ دار ہمارا ہے، اور وہ نہ وہ رشتہ دار ان کے ہوتے ہیں یا وہ دور دراز کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو ایسے شو کرتے ہیں جیسے وہ ان کے بہت ہی قریب کی ہیں، یا ان کے پاس وہ جائیداد ہوتی نہیں، کسی عزیز کی رشتہ داری کی جائیداد ہوتی ہے، اس میں صرف ان کی تھوڑا بہت آنا جانا ہوتا ہے یا اس میں دخل ہوتا ہے، تو اس دخل کی بنیاد پہ اس کو ملکیت شو کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں پھر بعد میں بہت زیادہ بٹر جو ہے بن جاتی ہیں، بہت زیادہ نقصان پیدا کرتی ہیں، اور اس لیے ان چیزوں سے بڑی ضرورت ہے کہ ان سے بچا جائے کہ جھوٹ جو ہے وہ کسی جھوٹ کی بنیاد پہ، جھوٹی اطلاع کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی چیز اس میں شامل نہ کی جائے۔ اور تیسری اہم بات ہے وہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی وہ اس نے فائنینشلی کرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث کی شکل میں اور یہ چیز کہا کہ مرد جو ہے اپنی عورت کو حق مہر دے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے والوں کو فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق بہتر جو حق مہر ہے وہ متعین کریں، چاہے جائے کہ اس کو اپنے اوپر بار سمجھیں، اس کے اوپر اپنے اوپر ٹیکس سمجھیں، اس کے اوپر لڑکی والوں سے کسی قسم کی لڑائی جھگڑا کریں اور کسی طرح کی ان کو شرمندگی کا ان کے لیے سامان مہیا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک چیز اس کے علاوہ کچھ شرعی طور پر تقاضے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکی کے اوپر کس کس کا کتنا حق ہے، اس کے اپنے کون سے ولی ہو سکتے ہیں، لڑکی کے معاملے میں جو شرعی طور پر تقاضے ضرورتیں ہیں وہ ان کو پتہ ہونی چاہیے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، فریق دوئم دلہن اور اس کی فیملی کو نکاح کانٹریکٹ کو فعال بنانے کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ اب جیسے میں نے کہا کہ فریق اول ہے تو بیٹا سب سے پہلے تو وہی برابری کا تصور ہے۔ لڑکی والوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر وہ لڑکی جو ہے وہ وہاں پہ جس ماحول میں پلی بڑھی ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا اپنا جو معاشرتی سٹیٹس ہے وہ بڑا اہم ہے کہ وہ اس کے مد نظر رکھیں کہ لڑکا جو ہے اس کے ہم پلہ ہو۔ اور دوسری بات وہی جیسے لڑکے والوں کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی جو ہے وہ دینی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے طریقے کے اعتبار سے وہ دین کی طرف غالب ہو، ان کی فیملی غالب ہو۔ اس طرح لڑکی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پلہ رشتے ایک سے زیادہ مل جائیں تو وہ اس رشتے کے اندر سے اس رشتے کو زیادہ پسند کریں جس کا دین کے ساتھ تعلق زیادہ ہو، کیونکہ ایک دیندار آدمی اگر واقعتاً دیندار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے زیادہ اچھا انسان ثابت ہوگا۔ اس طریقے سے میں جیسا بھی کہا کہ جہیز کے اوپر تو میرا خیال لڑکی والوں کو ٹوٹل انکار کرنا چاہیے تاکہ یہ ہرس اور لالچ کی جو منبع ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے، کس طریقے سے یہ نہ چلے۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے لڑکی والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ بطور ایک خاتون ہونے کے ناطے اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان میں سے شرعی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کو بہت ساری چیزیں آسانیاں پیدا کی ہیں، جیسے نکاح نامہ جو ہمارا ہے اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا بیٹا کوئی بھی کنٹریکٹ ہو تو کوئی آدمی، اب دیکھیں آپ اگر مالی کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر نقصان ہوگا تو نقصان کا ازالہ کیسے کریں گے۔ جی اب آپ کو پتا ہے کہ شادی کے کنٹریکٹ میں اگر نقصان ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ جب میاں بیوی اکٹھے نہ رہ سکے، تو بھئی میاں بیوی کے اندر درمیان میں جو تفریق کے امکانات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر پہلے غور کیا جائے، نہ کہ جب وہ معاملہ ہو جائے تو اس وقت غور کیا جائے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمارے نکاح نامے میں دیکھیں کہ یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ لڑکی والے اپنے اس حوالے سے جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق کا حق دیا ہوا ہے اور یہ طلاق کا حق اس کو مطلق اس کے پاس ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لہذا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مرد جو ہے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دے یا کوئی اس طرح کے معاملات کر لے، اس طلاق کے حق کو محدود کیا جا سکتا شریعت کی نظر میں شرائط کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شرائط میں سے وہ شرائط سب سے زیادہ ضروری ہے جو اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہوں جس میں دو لڑکی اور لڑکا اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حلال کرتے ہیں۔
آپ اندازہ کریں کہ یعنی شرائط طے کر لیں. آپ مثال کے طور پر لڑکی والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو 3 طلاق اکٹھی نہیں دے گا, ایک ہی طلاق دے گا, ایک طلاق کے علاوہ اور طلاق نہیں دے سکے گا. تو یہ شرط جو ہے عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوگی, اور لازمی عمر ہے کہ پھر وہ لڑکی جو ہے اور لڑکا دونوں جو ہے ایک بہت بڑی کباط سے بچ سکتے ہیں زندگی میں. خدا نخواستہ اگر وہ غصے میں یا کسی غلطی کے تحت ان کا یہ عمل ہوا ہے تو اس کے اوپر ان کو واپس ملنے کا امکان بڑھ سکتا ہے. تو یعنی کہ اس شادی کے کنٹریکٹ کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں, مرد کے اس حق کو مطلق ہونے کی بجائے اس کو مشروط کر دیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو جو ہے جب وہ کھلا مانگتے کھلا بھی نہیں دیتے اور اس کے لیے اور بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ اگر لڑکی والے جو ہیں وہ اپنے کنٹریکٹ کرتے وقت یہ شادی نکاح کا کنٹریکٹ کرتے وقت لڑکے والوں سے یہ بات بڑے خوشی طریقے سے کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کام ہم تو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن خدا نخواستہ بھی ہم آپ کو پوری طرح نہیں جانتے, آپ ہمیں پوری طرح نہیں جانتے, اور اس میں لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں ہے, آپ فیملیز اکٹھے ہو رہے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو بھی آپ ہماری بیٹی کو جو ہے نا حق طلاق جو ہے تفویض کر دیں. اب اگر وہ طلاق حق لے لیتے ہیں تو اس صورت میں اب لڑکی کو خلا کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس صورت میں لڑکی سیکیور ہو جائے گی. اگر وہ اپنے خاوند سے گل و خلاصی کرانا چاہتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہ بیٹا بڑی اہم باتیں ہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں سمجھتا ہوں لڑکی والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکے سے حق مہر کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے بڑے دھیان سے اس لڑکے کی جو استطاعت ہے, جو حیثیت ہے اس فیملی کی, اس کے مطابق حق مہر ضرور طے کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات کا نارمل جو ہے وہ حق مہر جو احادیث سے ملتا ہے وہ 12.5 اوقیہ ہے. یعنی کہ 500 درہم جو ہے وہ 540 یا 500 کچھ درہم بنتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے لیے متعین کیا. تو اس لیے اس کو ثواب سمجھتے ہوئے لڑکے والوں کو اپنا فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور لڑکی والوں کو اس لیے نہیں مانگنا چاہیے کہ ہماری بیٹی اس سے مستحکم ہو جائے گی, اس کی طاقت بن جائے گی. نہ بھائی, یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں. نہ یہ ٹیکس ہے کہ لڑکے والے اس کو دیتے ہوئے پریشان محسوس کریں اور اس کو ثواب سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کے اس کو کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق بہتر انداز سے کریں. اگر ان کی فرض کرو 5,000 کی طاقت ہے تو وہ 5,500 کر دیں, اس سے کوئی بری بات نہیں. اور لڑکی والوں کو بھی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر اس کی استطاعت 5,000 کی تو اس کو کہیں جی 50,000 کر کے دیں یا 5 لاکھ کر کے دیں. اس سے شادی جو ہے کامیاب نہیں ہوتی بلکہ بیٹا شادی الٹا ناکام ہوتی ہے. جی چلیں, شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے ہمیں بڑا بریفلی اس ٹاپک کے اوپر بتایا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے ویورز کو اس سے بہت زیادہ آگاہی ملی ہوگی اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ جلد ہی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور اپنا سارے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.